امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں لیں۔ آئیے آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنی سب سے بدتر حالت میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رل رہے تھے، کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئے، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر فائٹر ہر طرح سے کوشش میں لگے ہیں کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور آج چوتھا دن ہے کہ لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کرے دیتے ہو اب جو خاک کے جستجو کیا ہے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے سیز فائر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کے بیچارے مظلوم عوام کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی اور ہر دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نظر ہو گئیں۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، کیا یہ محض ایک قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا، لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر چھوڑا۔ لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، یہ ایک نشانی تھی، ایک نشانی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کے اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی مشیت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت طے ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدود کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرے درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جارحیت کو سراہا، مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کچھ کسی دن خود اس پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اسی شخص کا گھر بار جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی حقیقت ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جان اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، اسکول، ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں، جس نے ہزاروں گھر جلائے اور لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت کی درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی جارحیت اور بمباری نے ہزاروں جانوں کا ضیاع کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے
یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ ایک قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں لاس اینجلس کی آگ کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں، تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بے گھر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز بھی اس سے بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اس آگ کے دوران 50 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتالوں میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کے اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اس ظلم کو ظلم کہیں اور غریب مظلوم ملتوں کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا انتباہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔